السلام علیکم۔ یہ کوئی معمولی ٹوٹکے نہیں ہیں، ایک بار پڑھیں تو پھر پتہ لگے گا۔ ناریل کا پانی شوگر ختم کرتا ہے۔ 2 کھانے کے چمچ دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد 5 ہفتوں تک پئیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جب کبھی سیاہی کے دھبے ہاتھوں پر لگ جائیں تو لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چونٹیاں جمع رہتی ہوں، وہاں اگر پسا ہوا سہاگا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ 2 لونگ 1 چمچ چینی کے ساتھ پیس کر گرم پانی کے ساتھ دن میں 2-3 بار پھانک لینے سے زکام میں فائدہ ہوگا، گلے کی خراش دور ہوگی اور سر کا درد ایک دم ہلکا ہو جائے گا۔ نیم کے سوکھے ہوئے پتوں کو جلانے سے مکھی اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ خون جمنے کی 6 خاموش علامات جنہیں جان کر آپ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ کئی بار رگوں میں خون کا جمنا اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر آپ زخمی ہوں اور خون کا بہاؤ روکنا چاہتے ہوں تو، مگر اکثر اوقات خون کا جمنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، خاص کر اگر وہ پٹھوں کے قریب شریانوں میں جمے تو۔ خون کا جمنا ہارٹ اٹیک اور فالج سمیت بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جبکہ پھیپھڑوں اور دیگر جسمانی اعضاء کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مگر جسم میں خون جمنے لگے یا کلاٹ بننے لگے تو اس کا علم کیسے ہوگا؟ تو اس کی علامات درج ذیل ہیں، جن پر فوری قابو پا کر آپ اپنی جان کو بچا سکتے ہیں۔ کسی ایک ہاتھ یا ٹانگ کا سوجنا خون جمنے کی واضح علامت میں سے ایک ہے۔ در حقیقت خون کے جمنے کے نتیجے میں ٹانگوں تک خون کا پہنچنا بلاک ہو جاتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق خون جمنے کے نتیجے میں ہونے والا درد اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہوں یا اپنے پیروں کو اوپر کی جانب کریں، اور اگر وہاں کی جلد گرم یا بے رنگ ہو رہی ہو تو ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں، فوری طور پر علاج کروائیں۔ جلد پر سرخی، اگر تو جلد کی رنگت معمول سے زیادہ سرخ ہونے لگے تو یہ خون جمنے کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ سینے میں درد ہو سکتا ہے، اگر آپ کو لگے ہارٹ اٹیک ہے مگر یہ کلاٹ بھی ہو سکتا ہے۔ در حقیقت دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ خون جمنے سے ہونے والا درد تیز اور خنجر کی طرح محسوس ہوتا ہے، خاص طور پر گہری سانس لینے میں بدتر ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں مریض کو کندھوں، جبڑوں، گردن میں درد پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چٹخے ہوئے انڈوں کو کیسے ابالیں؟ گھر لاتے ہوئے اکثر اوقات انڈے چٹخ جاتے ہیں، تو اب ان کو کیسے ابالا جائے؟ تو اس کے لیے بہت آسان سا طریقہ ہے۔ انڈے کو ایلومینیم فوائل میں لپیٹ کر پھر پانی میں ڈال کر ابالنے سے انڈا بالکل صحیح حالت میں ابل جائے گا اور ضائع نہیں ہوگا۔ جوسر یا بلینڈر کی صفائی۔ جوسر یا بلینڈر کا جگ اندر سے یا بلیڈ کے نیچے کا حصہ گندا ہو گیا ہے تو اس کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہاتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بلینڈر میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈال کر اس میں ڈش واش لیکوڈ ڈال کر اس کو چلا دیں، 10 سے 15 سیکنڈ تک چلائیں، پھر اس کو دھو لیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔